اعتکاف کا مقصد اپنے رب کو پانا ہے، تنہا بیٹھ کر اس تنہا ذات کے ساتھ لو لگانا ہے، ایک تعلق جوڑنے کا نام ہے۔ تو یہ تعلق کیسے جوڑتا ہے رب سے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں، یعنی میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں اس دنیا میں آیا کیوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ جو اقبال نے بات کی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو پہلے اپنے آپ کو پہچانے، میں کون ہوں۔ بھئی آپ سالک ہو تو سالک ہے کون؟ یہ تو سالک کے ہاتھ ہیں، یہ زبان ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ ماتھا ہے، یہ بال ہیں۔ سالک خود کہاں ہے؟ اگر باڈی کے پارٹس کسی کے الگ الگ کر دیے جائیں، ہر باڈی کا جو پارٹ ہے اس کا الگ الگ نام ہے نا، تو وہ سالک کہاں ہے؟ بھئی یہ تو پاؤں ہے، یہ سر ہے، یہ ماتھا ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ ناک ہے، یہ کان ہے، تو سالک کہاں ہے؟ سالک کون ہے؟ یہ پہچاننا، اپنی پہچان کرنا۔ پھر دوسرا، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا دنیا میں، مجھے رب نے کیوں بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا، جس مقصد کے لیے بنایا بندگی کے لیے کیا وہ میں پورا کر رہا ہوں؟ کتنی عمر گزر گئی میری، کتنی باقی رہ گئی ہے؟ ایک ایوریج ایج لگا لیں تو کتنی ہم گزار چکے، اس میں ہم نے کیا کیا، کون سا ایسا کام کیا جس پہ ہمیں کوئی فخر ہے، کوئی کام ایسا کیا جو رب کی رضا کے لیے ہو؟ یہ زندگی یوں ہی ضائع ہو رہی ہے۔ تو پہلا مرحلہ اپنی پہچان ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ ہوا پہلا مرحلہ۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ رب کی پہچان کیسے ہو، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ گھر چھوڑ کے آتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کے آتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، سارے معاملات کو چھوڑ کے اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں آ کے ایک کونے میں آ کے بیٹھتے ہیں، اس خلوت میں آ کے بیٹھتے ہیں، تو آپ نے جو ساری چیزیں چھوڑیں اس کے پیچھے بنیادی مقصد وہی ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں یہ ساری چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا دنیا سے۔ اس سے پہلے ہی آپ نے چھوڑ کے یہاں 10 دن گزارے ہیں کہ میں ایک دن سب چھوڑ کے جاؤں گا۔ آج میں چھوڑ کے آیا ہوں تو میں کیسے اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے معاملات کو کیسے سیدھا کروں۔ مجھے جو موقع ملا ہے دوبارہ، آپ سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں تو اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیں۔ پریکٹس ہو، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے پورا سال، یہ 10 دن بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نمازیں جن کے ہم نے صرف نام سنے، اشراق، چاش، صلاۃ الاوابین، ساری نمازیں پڑھنے کا اس کو موقع مل رہا ہے کیونکہ وہ بیٹھا ہوا ہی مسجد میں۔ پھر قرآن پاک ہے، وہ شروع کرے، قرآن کو پڑھنا شروع کرے، درود کو پڑھنا شروع کرے، کوشش کرے کہ زبان پہ کوئی فضول بات نہ ہو، کوئی دنیاوی باتیں نہ ہو، غیر ضروری کوئی بات نہ کرے، اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جو نا جوڑے رکھے، تو آہستہ 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 اس پہ وہ راز کھل جاتا ہے، زندگی کے مقصد کو وہ سمجھ جاتا ہے۔ ایک سوال اور تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی اعتکاف کیا ہوگا، تو آج کل جو ہم اعتکاف دیکھتے ہیں نوجوانوں کے، آج کل کے تربیتی اعتکاف میں اور وہ والے اعتکاف میں کیا فرق ہے؟ میں نے جب اعتکاف کیا تو اس وقت میں نوجوان تھا، تو مجھے جو پہلا اعتکاف میرا ہوا تھا تو مجھے یاد ہے مسجد میں صرف 3 لوگ تھے ہم لوگ۔ اچھا، 3 ہی لوگ تھے؟ 3، ایک بابا جی تھے، ایک میں تھا، اور ایک صاحب تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ تو میں بابا جی کو دیکھتا، وہ بس نماز کا وقت ہوتا تو پہلے تیار ہوتے، اذان سے بھی پہلے پہلی صف میں جا کے بیٹھ جاتے، اور جب نماز ختم ہوتی لوگ چلے جاتے، وہ اپنے جہاں چادریں لگائی ہوئی تھی اس حصے میں جا کے بیٹھتے اور قرآن لے کے بیٹھ جاتے، نماز پڑھتے، ذکر کرتے، جب تھک جاتے سو جاتے، پھر اٹھتے تازہ وضو کرتے، پھر عبادت شروع کر دیتے، پھر تھک جاتے، پھر سو جاتے۔ ایک دن میں گیا، میں نے کہا آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ باتیں نہیں کرتے؟ آپ کہنے لگے بیٹا پتہ نہیں دوبارہ یہ زندگی میں موقع ملے نہ ملے، تو یہ جو موقع ملا ہے یہ تو میں کم سے کم اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے میں
کامیاب ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو وہ زیادہ سے زیادہ وقت پہلے لوگ جو ہے بیٹھ کر ذکر اللہ اور ذکر رسول میں، درود پاک میں، قرآن میں، نوافل میں گزارتے. آج کل جو تربیتی اعتکاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ نوجوانوں کو راغب کیا جاتا ہے، مگر اتنا جگایا جاتا ہے ان کو کہ وہ جب فرض نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ اٹھ نہیں رہے ہوتے، سوئے پڑے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تربیتی اعتکاف میں بھی نوجوانوں کو اکیلے عبادت کرنے کا زیادہ موقع دیا جائے، اور 1 گھنٹہ کوئی تربیتی جو ہے وہ گفتگو ہو، تربیت کے حوالے سے ہو. ہر وقت ان کو سکھانے میں نہ لگ جائیں، کچھ ان کو تنہا بھی عبادت کرنے دی جائے. دوسرا یہ بھی خاص خیال رکھا جائے، میں 2-3 جگہ گیا، مجھے بلایا گیا تربیتی اعتکاف کے حوالے سے، تو مسجد میں بہت زیادہ گندگی جو ہے وہ نظر آئی. لوگوں نے سامان بکھرا ہوا ہے ان کا، اور پھر منہ میں گٹکا شٹکا بھی چل رہا ہے. مسجد تو وہ جگہ ہے کہ جہاں منع کیا گیا کچا پیاز اور لہسن کھا کے بھی نہ جاؤ کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور پھر مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے منع کیا گیا. اور موبائل جب سے آئیں، یہ جو آپ دیکھیں، اب لوگ بیٹھ کے وہاں پہ مطلب موبائل ساتھ لے گئے، لیکن کوئی ضرورتاً کوئی کام ہے تو آپ نے اس کو استعمال کیا، یا کوئی قرآن پاک اس میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک بھی پڑھنا ہے تو مسجد میں قرآن ہوتا ہے، اس سے پڑھ لیں. آپ موبائل کو جتنا ممکن ہو بند کر کے، اگر اپنے اعتکاف کو اچھا بنانا چاہتے ہیں نا، آپ پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، تو میری گزارش یہ کہ موبائل کو بند کر کے رکھ دیں اور آپ پرسکون ہو کے عبادت کریں. ورنہ کیا ہوتا ہے، جو لوگ اس طرح کا اعتکاف کرتے ہیں تو وہ بس پھر جیسے ہی چاند نظر آتا ہے وہ سب سے پہلے بازار بھاگتے ہیں، اور دوسرے دن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اعتکاف کی حلاوت. اعتکاف تو وہ ہے کہ پورا سال آپ کو بے قراری رہے، انتظار رہے، اور پورا سال آپ پہ اس کے اثرات جو ہے وہ نظر آنے چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.